سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ بنی اسرائیل کی معزولی کے اسباب، آیات 40 تا 141، پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت، دوسرا پیراگراف بنی اسرائیل کو تخفیف قیامت، تیسرا پیراگراف بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور جرائم، چوتھا پیراگراف بنی اسرائیل کا نسلی تعصب و تفاخر، میثاق بنی اسرائیل کے گناہ اور دشمنی اور جزوی پیروی، پانچواں پیراگراف بنی اسرائیل کا تعصب اور بغی سرکشی، بنی اسرائیل کے جرائم، شریعت کی تبدیلی کی وجہ اور بنی اسرائیل کا حسد، اسلام کی دعوت اور ان کی نسل پرستی، شرک اور اعتراضات اور احوائے تخفیف قیامت۔ چھٹا پیراگراف جد امجد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت۔ مرکزی مضمون بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت اور امامت کی فضیلت سے معزول کیے جانے کے اسباب کی وضاحت۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا نظم جلی یعنی مختصر خلاصہ، آیات 40 تا 142۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ بھی 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے پیراگراف آیات 40 تا 46 میں بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آیت 44 ملاقات پر یقین کے ساتھ جہاد، صبر اور نماز الصلاۃ سے مدد لینے کا حکم دیا گیا۔ آیت 45 دوسرے پیراگراف آیات 47 تا 48 میں بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اس دن کوئی کام نہ آئے گا۔ تیسرے پیراگراف آیات 49 تا 79 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور پھر انہیں ان کی نافرمانیوں اور جرائم سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی، تورات سے نوازا، من سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، 12 چشمے جاری کیے، لیکن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی، گائے کو ذبح کرنے میں لیت و لال سے کام لیا، تحریف آیات سے کام لیا، دنیاوی فائدوں کے لیے آیات گڑھ گڑھ کر اللہ سے منسوب کیں۔ چوتھے پیراگراف آیات 80 تا 89 میں بنی اسرائیل کو ان کے نسلی تعصب اور تفاخر پر ملامت کی گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، جنت ان کا نسلی استحقاق ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آیت 83 میں 10 نکاتی میثاق بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، جن کی دفعات یہ تھیں: توحید، والدین، قربا، یتامہ اور مساکین سے حسن سلوک، حسن کلام، اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ، قتل نفس سے اجتناب اور جلا وطنی کی ممانعت کی گئی۔ آیات 84 تا 89 میں بنی اسرائیل کے اسم و عدوان کا ذکر کیا گیا، وہ اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے اور بندوں کے حقوق بھی، وہ لوگوں کو پہلے جلا وطن کرتے پھر فدیہ لے کر دوبارہ شہریت عطا کرتے۔ بنی اسرائیل کی جزوی پیروی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی سزا بتائی گئی کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی، استغفر اللہ۔ پانچویں پیراگراف آیات 90 تا 123 میں بنی اسرائیل کے نسلی تعصب اور بغی یعنی سرکشی کا ذکر کیا گیا، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ بغی اور ان کا نسلی تعصب ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ لوگوں سے پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے۔ آیت 90 وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں گے اور خاندان سے باہر یعنی بنی اسماعیل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراءہ، آیت 91۔ آیت 92 تا 105 میں بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے۔ بچھڑے کو اللہ کا خدا بنا لیا، عہد کرنے کے بعد سمعنا وعصینا کہا، دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، احرص الناس علی حیات، یعنی تمام لوگوں سے جینے پر زیادہ حریص ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کر لی، عہد
مساق کرنے کے بعد اسے اٹھا کر پھینک دیا، ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ آیات 106 تا 109 میں بنی اسرائیل کی حسد کا پول کھولا گیا۔ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیات 110 تا 115 میں بنی اسرائیل کی نسل پرستی اور خوش فہمیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو جنتی سمجھتے ہیں، جبکہ ہر شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے بشرطے یہ کہ وہ ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، آیات 106 تا 123 میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کن فیکونی اختیارات کا مالک ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی پیروی نہ کریں۔ آخر میں یہود اور نصارہ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت 122 میں آیت 47 کا اعادہ کر کے قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ چھٹے اور آخری پیراگراف میں آیات 124 تا 141 میں بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آبا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا گیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، لیکن ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت ایمان اور عمل سے مشروط ہے، آپ کی نسل کے ظالمین اور مشرکین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آیت 124۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے ایک خدا کی پرستش کا وعدہ لیا تھا۔ آیت 133۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اہل کتاب کو دین ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، آیت 135۔ اہل کتاب کو رسولوں میں تفریق نہ کرنے اور بنی اسماعیل میں اٹھائے جانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ آیت 136۔ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آیت 138۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور انہیں امامت کی فضیلت کے منصب سے معزولی کے اسباب تفصیلی طور پر بتائے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔